بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں اپنے ساتھی شیخ عنایت اللہ کاشف صاحب، جناب عبدالرحمن فریدی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ دوستو، بدھ کے دن حالات حاضرہ کے موضوع پر بات کی جاتی ہے اور اس ہفتے کا اہم ترین موضوع لیا کی سیاسی شب بیداریاں ہیں، لیا کا سیاسی بدلتا ہوا ٹمپریچر، آنے والے دنوں کا منظرنامہ، گزشتہ دنوں کا حال احوال آج کے پروگرام کے موضوعات ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے کہ عام فرد جو کسی دکان پہ کام کرتا ہے، دکاندار ہے، ریڑھی پہ کام کرتا ہے، سرکاری ملازم ہے، مزدور ہے، بھٹے پہ کام کرتا ہے، وہ ہماری سیاست اور ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں کن الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اپنے ایکسپرٹ سے ہم جانیں گے اس اہم ترین موضوع میں، اور آج کے پروگرام کا آغاز شیخ صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ لیا کا عام شہری ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں، ہماری سیاسی پارٹیوں کے بارے میں جس کا تعلق لیا سے ہے، کہ کن الفاظ میں یاد کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح عزت افزائی دی۔ بالکل آپ کا سوال بڑا بجا ہے کہ عام شہری جو ہے وہ ہمارے لیا کے سیاستدانوں کے بارے میں اور سیاسی پارٹیوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو لیا کے سیاستدانوں کا کردار بھی کوئی روشن کردار کبھی نہیں رہا، سوائے ایک دو مثالوں کے، یعنی سیاسی کلا بازیاں ہمارے سیاستدانوں کی اور خاص طور پہ لیا کے سیاستدانوں کی گھٹی میں شروع سے ہی پڑی ہوئی ہیں۔ ہر سیاسی رہنما نے پارٹی بدلی، اگر آپ جکھڑ صاحبان کو دیکھ لیں، اگر آپ شمرا خاندان کو دیکھ لیں، اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ جتنے ہمارے یہاں پہ لیا میں پولیٹیشین ہیں، ایون کہ بابر خان کتران صاحب کو آپ دیکھ لیں، ہاشم سعود صاحب کو آپ دیکھ لیں، جو بھی اس وقت متحرک ہیں یا غیر متحرک ہیں، کہیں نہ کہیں پر سب نے اپنی پارٹیاں جو ہے وہ تبدیل کی ہیں، سوائے آپ کہہ سکتے ہیں پیر سکلین شاہ امیدوار ایم این اے نے ابھی تک اپنی پارٹی جو ہے وہ بھی تبدیل کر دے، کہ آزاد وہ منتخب ہوئے اور پی ٹی آئی جوائن کی اور اس کے بعد وہ استحکام نہیں، میں سید سکلین شاہ بخاری صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ابھی تک پارٹی جو ہے وہ بے وفائی نہیں کی۔ باقی سب کا کردار جو ہے وہ ایک جیسا۔ مہاراجہ اطلانہ صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے، اس کی رہنمائی کی۔ جب وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے تو اس کے بعد سے اب تک انہوں نے پارٹی چینج نہیں کی ہے۔ پارلیمانی سیاست کا آغاز انہوں نے جو ہے وہ بالکل اسی جگہ سے کیا اور آج بھی وہ وہی سٹینڈ کرتے ہیں۔ اب جناب عام شہری کیا سوچتا ہے؟ ملک صاحب، عام شہری جو ہے وہ اپنے مسائل کے اعتبار سے ان سیاسی لوگوں کے کردار کو جوڑتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کس سیاستدان کے ایسے کون سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے آپ کے عام شہری کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، کوئی مفاد پہنچا ہو، اور وہ یہ سوچے، مثبت انداز میں سوچے کہ جناب لیا کے سیاستدانوں کا اور لیا کی سیاسی پارٹیوں کا کردار لیا اور اس کے شہریوں کے لیے بہتر رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو عمومی طور پہ پورے پاکستان کے عوام کی سیاستدانوں کے بارے میں رائے ہے، بینی ہی وہی رائے ہمارے لیا کے شہریوں کی، لیا کے سیاستدانوں کے بارے میں بھی ہے، اور وہ کوئی بہت بہتر کردار کے حوالے سے نہ پہچانے جاتے ہیں، نہ اس حوالے سے ان کا کوئی بڑا رول یہاں پر موجود ہے کہ شہری ان کو قابل پذیرائی یا قابل تعریف سمجھے۔ عبدالرحمن فریدی صاحب، سیاست کا جو ٹمپریچر ہے آنے والے دنوں میں یقینی طور پر وہ بوسٹ اپ ہوگا۔ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہوگی، پارٹیاں اپنے امیدواروں کو فائنل کریں گی، کارکنان اپنی اپنی پسندیدہ پارٹیوں کے حق میں نعرے بلند کریں گے، اور جلسے ہوں گے، نعرے ہوں گے، کارنر میٹنگز ہوں گی، اجلاس ہوں گے، سارا کچھ ہوگا۔
ایک عام شہری، ظاہر ہے ہم عام شہری کی بات کریں گے کیونکہ ملک کی اکثریتی آبادی عام شہریوں پر بالکل صحیح۔ مشتمل ہے۔ آپ کے نزدیک عام شہری ہمارے سیاست سے، ہمارے سیاستدانوں سے کیا توقع کرتا ہے؟ ملک صاحب، جس طرح عنایت اللہ کاشف صاحب نے کہا ہے کہ دنیا کا جو عام شہری ہے اور سیاستدان، ان میں بہت زیادہ گیپ ہے، ان کے کام کے حوالے سے، ان کے منشور کے حوالے سے، اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام شہری کے جو بیسک مسائل ہیں اس پر آج دن تک ہمارے جو پالیٹیشین ہیں، ہمارے لوکل پالیٹیشین ہیں، ہمارے پراونشل کے جو پالیٹیشین ہیں یا مرکز لیول پر جو پالیٹیشین ہیں، وہ ہمارے خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان کے اوپر کسی کا بھی کوئی ایسا فوکس نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ یہ عام آدمی کے لیے یہ اپنا کام کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ بھی کوئی ایسا کوئی پالیٹیشین جہاں نظر آئے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ جو حکومت تھی جی، وہ وزیر اعظم پاکستان جو تھے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم بھی وہ پھر منتخب ہو گئے تھے، عمران احمد خان صاحب۔ انہوں نے دیکھ لیں کہ بھی جنوبی پنجاب کے جتنے بھی یہ بیلٹ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کے جو بیلٹ ہے جس میں میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، کوٹدو ہے، مظفر گڑھ ہے، اب ان تمام اضلاع کے ایم ایل ایز کی تعداد دیکھ لیں آپ کہ بھی کتنی ہے، اور یہاں ڈیولپمنٹ کا کام دیکھ لیں یا پھر عام لوگوں کے لیے کوئی ایسی فیسیلیٹیشن یا کوئی ایسی انڈسٹری جہاں عام لوگوں کو روزگار مہیا ہوں، عام لوگوں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ آپ اس پوری بیلٹ میں دیکھ لیں، ان میاں والی سے لے کر کوٹدو اور مظفر گڑھ تک یہاں کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں ہے، یہاں کوئی میڈیکل کالج نہیں ہے، یہاں کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے، اور یہاں کا انفراسٹرکچر ایسا تباہ حال انفراسٹرکچر ہے۔ یہاں کا جو اہم ترین جو مین روڈ ہے جسے ایم روڈ کہا جاتا ہے، اس کا نام لوگوں نے قاتل روڈ بنا دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ فریدی صاحب، میں تھوڑی سی آپ سے اختلاف کروں گا کہ مظفر گڑھ کے سیاستدانوں نے پھر بھی مظفر گڑھ میں وہ انڈسٹری لگوا دی جو وہاں پہلے موجود نہیں تھی۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ وہ یعنی وہ انڈسٹری وہاں پر لے کر آ گئے۔ آپ کے پاس 1958 میں ایک شوگر مل لگی ہے، اس کے بعد آپ کے پاس کوئی یونٹ نہیں۔ یہاں دیکھیں نا، یہاں یہ جو حکومتی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پارلیمانی کلاس کی سطح پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی نئی انڈسٹری کے لیے کوئی ماحول ایسا نہیں بنایا گیا۔ نہیں، یہ اس بات کو آپ آج کے حالات کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں وہ کیوں نہیں کر سکتے، وہ جو انڈسٹری لگی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا، اور اس وقت ملک خار صاحب جو تھے، جو گورنر پنجاب بھی رہے ہیں، پھر وہ منسٹر بھی رہے ہیں، اور وہ یہاں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ دوسرے لفظوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت لوگوں کی پارٹی کہا گیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور لوگوں کی بات کرتے تھے۔ غلام مصطفیٰ خان کا رول ہو گیا نا اس میں۔ غلام مصطفیٰ خان کا رول ہے، بے شک ہے، لیکن اس کے بعد دیکھ لیں نا کہ اس کے بعد وہ اس ایک دور کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ بھی کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، صدر پاکستان رہا فاروق لغاری، ڈی جی خان میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، ڈی جی خان پہلے بہتر تھا، ان کے دور میں ادھڑ گیا۔ ہم نے میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا، یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں ہی تھے۔ یہ لوگوں کی ول ہوتی ہے، جو بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب عثمان بزدار رہے، اپنے طور سے کوئی ضلع ڈکلیئر نہیں کروا سکے، وہ ظلم ہے نا، یہی ظلم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر خان صاحب کا آپ کردار دیکھیں، بینگ وزیر اعلیٰ، بینگ گورنر، بینگ وزیر، کچھ نہ کچھ وہ وہاں سے لے کے مرکز سے، صوبے سے لے کے اپنے ضلع میں پھینکتے رہے، جس کا فائدہ ہوا عوام الناس کو۔ اپنے ضلع میں نہیں پھینکتے رہے، اس پورے بیلٹ میں وہ انہوں نے وہ باقی جہاں تک ملک صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذرا کمنٹ کریں کہ جو سابقہ دور حکومت رہا اس میں پرائم منسٹر، چیف منسٹر، فارن منسٹر، یہ تین ہماری اسی بیلٹ کے یہ پاکستان کے بڑے آپ کے وسیب کے ہیں، تینوں کے تینوں، یعنی آپ کا میاں والی کا وزیر اعظم، ہاں جی، آپ کا چیف منسٹر ڈی جی خان کا توسے کا، اور جو ہے آپ کا جو وزیر ملتان کا، ملتان سے وزیر خارجہ،
اس سے زیادہ کیا عہدہ اس سے بڑی رجیم تو ہمیں نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی، لیکن اگر ہم جب عوام کی بات آپ کریں گے، عوام کے لیے بات کریں گے، تو پھر ان ساروں کا جو آپ وہ دیکھیں گے وہ زیرو ہے۔ اچھا، اس سے پہلے چیف منسٹر ملتان سے بھی آئے، ڈی جی خان سے بھی آئے، یہ زرخیز علاقہ ہے، اسپیکر آئے، وزیر اعظم آئے ملتان سے، بالکل ہے، تو یہ علاقہ زرخیز ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ یہ البتہ اور بات ہے کہ ہمارا جو عام شہری ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو روزگار کے مواقع یہیں دستیاب ہوں تاکہ وہ سیالکوٹ، لاہور اور کراچی وہ دھکے نہ کھائے۔ بالکل صحیح ہے۔ ملک صاحب، کیا ہماری پارلیمانی کلاس کو گجرانوالہ نظر نہیں آتا؟ ہماری پارلیمانی کلاس کو گجرات نظر نہیں آتا؟ ہماری پارلیمانی کلاس کو جو ہے وہ اپر پنجاب کے وہ شہر جہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں، گھروں میں انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، جی آپ یہ جس پنکھے کے نیچے ہم بیٹھتے ہیں وہ پنکھے کے پر ایک جگہ پر بنتے ہیں، پنکھے کی وائنڈنگ دوسری جگہ پر ہوتی ہے، پنکھے کا باڈی دوسری جگہ پہ بنتی ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ تمام چیزیں نہیں بن رہی ہوتی، وہ تمام چیزوں کو پھر کمبائن کر کے پھر پنکھا بنا لیا جاتا ہے۔ ملک صاحب، وہاں کا سیاستدان نرس کا تبادلہ کروانے کے لیے چیف منسٹر سے ٹائم نہیں لیتا۔ وہاں کا سیاستدان گجرانوالہ گجرات کا، جہاں سے فریدی صاحب جن کی بات کر رہے ہیں، وہاں کا سیاستدان سکول کی استانی کا ٹرانسفر کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ٹائم نہیں لیتا۔ آپ کا جو یہاں پہ جو آپ کا سیاستدان ہے، اس کو نرس کا تبادلہ کروانا ہو، ایس ایچ او کا تبادلہ کروانا ہو، یا کسی دور دراز کے اسکول کی استانی کا تبادلہ کروانا ہو، تو وہ تو ان کی اوقات ہی نہیں ہے نا، وہ تو ان کی اوقات ہی نہیں ہے نا، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی رہا ہے، نیچے پیچھے جو ہے حسن اقبال کا آپ دیکھ لیں کہ حسن اقبال کا تبادلے کے لیے تمام ایم پی اے، تمام ایم این اے ان کا اتحاد ہو گیا تھا، لیکن تبادلہ نہیں کروا سکے تھے۔ ٹھیک ہے نا میرے صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ان کے سیاستدان جب چیف منسٹر سے ملتے ہیں یا وزیر اعظم سے ملتے ہیں تو ان کے پاس اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بجٹ میں مطالبات ہوتے ہیں کہ حضور یہ سکیم دے دیں، یہ جناب 5 ارب کی سکیم دے دیں، یہ 8 ارب کی سکیم دے دیں۔ آپ کے تبادلوں، آپ پالیٹکس ہی آپ کے تبادلوں پہ کھڑی ہے نا، یا تھانے پہ کھڑی ہے، یا اب شیخ صاحب آپ سوشل ورکر ہیں، انسانی حقوق کے لیے آپ کی ایک جد و جہد ہے۔ عبد الرحمن فریدی صاحب سینئر صحافی ہیں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں پریس کلب لہیا کے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں، یہ ہم بلا شبہ یہ ہمارے دکھ ہیں، ہمارے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، جس کا ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے اور پوری سوسائٹی کو اس بات کا احساس ہے۔ اب آپ تجویز دیں کہ الیکشن کا گہما گہمی شروع ہونے والی ہے، ماحول بننے والا ہے، سیاستدان آپ کے دروازے پہ آئیں گے، نمائندے آپ سے ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، ہمارا بیانیہ کیا ہونا چاہیے؟ مگر صاحب، ہمارا بیانیہ تو ہمارے پاس جو ہے، اگر عوام کی تربیت ہوتی تو یہی کہتے کہ بھئی لہیا ڈویژن کا نوٹیفیکیشن لیے بغیر ہمارے دروازے پہ نہیں آنا۔ اگر لوگوں کی تربیت ہو تو وہ یہ کہیں کہ جب تک چائلڈ اینڈ کیئر، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال فنکشنل نہیں ہو جاتا، ہمارے پاس ووٹ لینے کے لیے کوئی نہیں آنا۔ اگر لوگوں کے پاس کامن سینس، مسئلہ کیا ہے؟ اس کا تو ویسٹیج ہی نہر میں ڈال رہے ہیں۔ میں اب وہی تو عرض کر رہا ہوں نا، اب آج آپ یہ جملہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس کا ویسٹیج نہر میں پھینکا جا رہا ہے اور اس کا ویسٹیج زیر زمین پانی میں شامل ہو کے لہیا کے شہریوں کی خوراک بنتا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ شہریوں کی طرف سے کوئی آواز آئی ہو اس پر، گرد و نواح کی آبادی نے کوئی آواز بلند کی ہو؟ یہ شہری گنگے ہو گئے ہیں، ان کی زبان چھین گئی ہے۔ ملک صاحب، آپ شہریوں کی بات کرتے ہیں اور کن کے کون ان کی بات سنے گا اور کون کرے گا ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ یہاں تو بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہمارے جو پارلیمانی کلاس ہے، ایک جماعت کو چھوڑتے ہیں دوسری میں جاتے ہیں، دوسری کو چھوڑتے ہیں تیسری میں جاتے ہیں، تیسری کو چھوڑتے ہیں چوتھی میں جاتے ہیں۔ یہ تو ان چکروں میں ہے، ان کو یہ ون ون پالیسی چل رہی ہے کہ میں کس طرح جیتوں گا، میں کس طرح جیتوں گا، آپ کس طرح جیتیں گے۔ ہاں جی، پھر یہ دیکھیں نا کہ ہمارے جو پارلیمانی کلاس ہے، وہ ہمارے جو ایم این اے کے امیدوار ہیں، وہ پھر لوگوں کو پکڑ کے آپ چلو جی ہماری جماعت میں چلو، آپ چلو جی ہماری، وہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بھائی یہ بندہ پہلے کس پارٹی میں تھا، اب یہ اس پارٹی میں جا رہے ہیں، یہ اس کا کریکٹر کیا بنے گا۔ اب الیکشن جیتنا جب مطمع نظر ہوگا تو پھر اس کا آپ کی اور ہماری بات تو نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، جائے گی نا۔ اب یہ دیکھیں چودھری اشفاق کی بات کر لیں آپ، الیکشن مفادات کے تحت جڑے ہوئے ہیں جی۔ شہر کے اندر جتھے موجود ہیں یا دیہاتوں میں جتھے موجود ہیں، برادریاں موجود ہیں جی۔
دو برادریوں کو دو نوکریاں دے دی, مفاد لے لیا, ووٹ لے لیے, دھڑے اور وہ دھڑے بندی کی جو پالیٹکس ہوتی ہے نا ملک صاحب, اس میں پھر منشور کی بات کوئی نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے فریدی صاحب کا گروپ چھین لیا, آپ نے بڑھ کے میرا ایک گروپ وہاں سے جو ہے اس کو پاٹ لیا, ایک ادھر سے جناب وہ آیا اس نے دوسرے کا گروپ, یہ چھینا جھپٹی کی پالیٹکس میں مفادات منشور کی کوئی بات نہیں ہوتی. سمپل یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی سیٹ کس چور راستے سے نکال کے اس اپنی کامیابی کا سیرا, اور 5 سال میں نے لوگوں ملک صاحب تازہ ترین چودھری اشفاق صاحب نے ہمارے ایم ایل اے صاحب کی موجودگی میں مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا. اب تازہ ترین بات ہے. جی اچھا, چودھری اشفاق پچھلے کئی سالوں سے پاکستان پیپل پارٹی کو انہوں نے جوائن کیا, حصہ رہے. اس سے پہلے وہ آزاد ایم پی اے بن کے انہوں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تھا. بالکل ایسے ہے. اچھا, اب جن لوگوں کی اس میں یہ چودھری اشفاق صاحب جتھے میں مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں, کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھی چودھری اشفاق سے کہ بھی آپ نے آزاد ایم پی اے بننے کے بعد نون کو جوائن کیا تھا, نون کو کیوں چھوڑا تھا؟ اگر نون کو چھوڑ کے پھر آپ نے پیپل اختلاف ہو گئے تھے. نہیں دیکھیں نا, وہ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف ٹکٹ کا اختلاف ہے نا, ووٹوں ٹکٹ کے لیے اختلاف ہے نا, وہ پارٹی پالیسی پر تو اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف نہیں ہے کہ بھی ملک میں ہمارے شہر میں ڈیولپمنٹ کا فلاں کام میں کروانا چاہتا تھا, میری جس پارٹی میں میں موجود تھا وہ پارٹی یہ کام نہیں کر رہی تھی, اس لیے میں یہ پارٹی کو خیر بات کہہ رہا ہوں. اچھا, ہونا تو یہ چاہیے نا فریدی صاحب. ہاں جی, بڑی خوبصورت اور رسول کی بات کی آپ نے. ہاں جی, اسی طرح کیا مجھے پورے پاکستان میں کوئی ایک مثال نہیں ہے. فلاں پولیٹیشین نے ہاں جی, یہ موقف اختیار کر کے پارٹی چھوڑی ہے. ہاں جی, کہ بھی میں نے وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو یہ بات کہی ہے کہ میرے شہر کا یہ مسئلہ ہے, یہ ڈیولپمنٹ کا کام ہے, اگر آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو میں آپ کی پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ہمارے اراکین اسمبلی کو تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ملنے کا ٹائم سال نہیں دیتے. بالکل. اچھا, اب کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھی آپ اتنے سال پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ابھی تو ٹکٹوں کا مرلہ نہیں آیا جی, اس سے پہلے ہی چھوڑ رہے ہیں نا وہ. تو ان کو کوئی سیاسی بہتری اور اس کے کوئی سیاسی ثمرات نظر آئے. مطلب وہی بات ہو گئی نا کہ پھر اپنے ثمرات نظر آئے نا, تو پھر عوام کی بات نہ کریں. پھر عوام نکل گئی, منشور نکل گیا. بات یہ ہے کہ میرا ٹکٹ کہاں سے کیسے کنفرم ہونا ہے اور میری سیٹ کیسے کنفرم ہونی ہے. بات تو پھر وہیں پہ آ گئی نا کہ جہاں سے بھی گزرے اپنے مفاد کو سامنے مد نظر رکھ کے فیصلے کیے. کل یہ جب نون لیگ کو چھوڑ رہے تھے, نون لیگ پہ برا وقت تھا, انہوں نے کوئی اصولی سیاست نہیں کی, انہوں نے کہا نون لیگ خیر بات, جیسے باقی خیر بات کہہ رہے تھے یہ بھی خیر بات کہہ گئے. آج نون لیگ پہ اچھا وقت آ گیا ہے, جو نون لیگ کے جتنے بھاگے ہوئے بگوڑے یا دوسری جماعتوں کے اب بگوڑے وہ نون لیگ میں پناہ لے رہے ہیں کیونکہ ان کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ ارسلانہ صاحب بھی 282 سے الیکشن لڑنے کے خواہاں جی, اور ڈیفینیٹ یہ ہے کہ ثقلین شاہ بخاری صاحب جو ہے اب کوشش کریں گے کہ چودھری اشفاق صاحب ایم پی کا ٹکٹ ان کے حصے میں آئے. ارسلانہ صاحب بھی ٹکٹ کے حصول کے لیے کوشاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹکٹ بھی کرا چکے. کارکنان کے درمیان ان کا درمیان اتفاق بھی ہو گیا کہ پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صحیح ہے. اب ارسلانہ صاحب کی سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ کیا وہ ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر انہیں واپس 283 میں بھیجا جائے گا؟ میرے صاحب اس میں جو ہے نا, ایک تو مار اعجاز احمد ارسلانہ کی جو پوزیشن ہے پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ایک تو وہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں جی, اور پھر وہ الیکشن بورڈ کے ممبر بھی ہیں. یعنی وہ ٹکٹ کا ملنا دینا نہ دینا اس میں ان کا کہیں نہ کہیں پہ رول ضرور ہوگا. اس بورڈ کا وہ خود حصہ ہے, اس بورڈ کا خود حصہ ہے. جی. نمبر 2, چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں ہر صورت میں اس کو لوز نہیں کر سکتی. اس کی کوئی سیٹ جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جس کو وہ چلتا کریں کہ یار چلو یوں نہیں تو یوں کر لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہوگی. کیونکہ پنجاب میں انہوں نے حکومت بنانی ہے تو پنجاب میں وہ ایک ایک سیٹ پہ فوکس کر کے جو ہے وہ ٹکٹ دیں گے. اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مار اعجاز احمد ارسلانہ صاحب اگر یہ سمجھیں گے کہ چودھری اشفاق کے آنے سے میری ایم این اے کا امیدوار درمیان میں اور یہ تینوں کا جو ہمارا یہ پینل 2 حلقوں میں اور ایک ایم این اے کا حلقہ, اگر اس میں ہماری سچویشن جو ہے
وہ مستحکم ہوتی ہے تو وہ ٹکٹ کے لیے اصرار نہیں کریں گے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ کہ چاہیں گے کہ اگر سیٹیں مستحکم ہوتی ہیں, ہمارا ایم این اے بھی مستحکم ہے, ہماری دونوں سیٹیں جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہیں, تو ہمارے اجازت رانا صاحب ضد نہیں کریں گے, بڑے سمجھدار پولیٹیشین ہیں. اور دوسرا ایک مشورہ بھی ہے ان کے لیے کہ وہ دونوں سیٹوں میں سے ایک سیٹ پہ فوکس کریں. اگر انہوں نے 82 میں لڑنا ہے تو پھر 82 کو فوکس کریں, اگر انہوں نے 83 میں لڑنا ہے تو پھر 83 کو فوکس کریں. ایک وقت میں دو جگہ پہ الیکشن کمپین کو مینیج کرنا بڑا مشکل, انتہائی کرٹیکل ہو جاتا ہے. اچھا, وہ پھر 4 دفعہ ماشاءاللہ یا 3 مرتبہ ایم ایل اے, 4 مرتبہ جو ہے وہ ایم پی اے رہ بھی چکے ہیں, تو اب ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کسی ہار یا جیت کی اس کیفیت میں, ویسے تو ہار جیت ہوتی ہے ظاہر ہے جب وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو میرے خیال میں ان کو اپنا ہلکا فوکس کرنا چاہیے اور شہر میں جو ہے سپیس چھوڑنی چاہیے اپنے کسی دوسرے بندے کے لیے. پریتی صاحب, سپیس چھوڑنی چاہیے کسی دوسرے بندے کے لیے, یہ کہنا ہے عنایت اللہ کاشف صاحب. میں عنایت اللہ کاشف صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا ملک صاحب, کہ جو ارسلانہ صاحب ہیں چونکہ ان کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے. ایک تو وہ ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں نمبر 1, نمبر 2 وہ لئیے کہ وہ پالیٹیشین ہے جو ساروں کو جوڑ کے چلنے والے ہیں. اچھا, اب چودھری شفاق صاحب کے آنے سے ایک بات ملک صاحب یہاں میں اور کروں گا, وہ یہ ہے ہماری جو ٹکٹوں کی تقسیم اب ہونے جا رہی ہے نا, یہ ہمارے جو پارلیمانی کلاس یہ ہمیں تقسیم کرنے کے چکر میں ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے دیکھیں نا, چودھری شفاق صاحب کو لینے کا مقصد کیا ہے کہ آباد کار ووٹ ہمیں ملے گا, پنجابی ووٹ ہمیں ملے گا, مسلم لیگ کے ساتھ جڑا ہوا. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا, یہ ہمارے علاقے کے لیے صورتحال میں نہیں سمجھتا یہ اچھی صورتحال. اصل میں تحریک انصاف میں جو جماعت اسلامی کے سابق امیدوار تھے ان کا خان وعدہ ہو گیا پی ٹی آئی میں شامل, وہ بھی شہر کی سیٹ پہ آ گئے. پھر اس حوالے سے اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ انہوں نے جکھڑ صاحبان کے ساتھ اتحاد کر لیا ایک امیدوار نے. اب جکھڑ گجر اتحاد کی وجہ سے ثقلین شاہ صاحب کو یہ لگا کہ اب ان کا توڑ کیسے کیا جائے, ہاں جی, لوہے کو لوہے سے کیسے کاٹا جائے. تو انہوں نے یہ پتہ پھر یہ کھیلا کہ چودھری شفاق احمد صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا, اور ایک پینل جو ہے انہوں نے یہاں پہ دیکھا جائے تو ممکنہ پینل دیکھا جائے تو ایک حوالے سے مستحکم جو ہے نا ان کا یہ ایک سیاسی چال ہے. ثقلین شاہ صاحب کے اگر یعنی لیا کی روایتی پولیٹکس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو چال ہے بڑی زبردست چال چلی ہے. کاشف صاحب, یہ چال بے شک اچھی چال ہے, لیکن اگر آپ اس حلقے کا جائزہ لیں تو اس حلقے میں سب سے زیادہ جو ووٹر ہے وہ شہر کی حدود کا ہے. ضرور بالکل صحیح ہے. اب چودھری شفاق کو جب آباد کار سمجھ کے یہ کنسیڈر کر رہے ہیں تو شہر کا جو حافظ جمیل صاحب نے دی ہوئی ہے تو اسے بھی مت بھولیں. یہ بھی ہاں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فیصلہ تو نہیں ہو گیا نا کہ فلاں آ گیا اور فلاں آ گیا. دیکھیں نا, ممکن ہے چالیں جو چلی جا رہی ہے سیاست, ہر سیاستدان اپنی جو گیم ہے اس کو چلا رہا ہے. ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ تو جیت کے لیے ہوتی ہے. عنایت اللہ کاشف صاحب, اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ جی آپ اپنے فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے دوستوں کو یہ بتائیں کہ جی اگر انہیں چننے کا, منتخب کرنے کا اگر کوئی ایشو, اگر ان کے پاس کوئی چوائس ہو کہ وہ لیا کے ایشوز میں سے, لیا کے مطالبات میں سے کن مطالبات کو اپنی مطالبہ بنائیں اور اپنے نمائندوں سے, اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو, مسلم لیگ سے ہو, پی ٹی آئی سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو, کسی سے بھی ہو, وہ اس سے بات کریں. اور مطلب سے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ لوگ جب ووٹ دینے کی باری ہے تو وہ ووٹ کس کرائٹیریے پہ دیں اور وہ کیا بیانیہ رکھیں کہ وہ جناب ہم ووٹ آپ کو اس لیے دے رہے ہیں. بالکل بڑی خوبصورت بات ہے ملک صاحب. اس میں سب سے پہلی تو بات کروں گا لیا ڈویژن کی کہ لوگوں کو مطالبہ کرنا چاہیے لیا ڈویژن کا, لیا کو لوگوں کو مطالبہ کرنا چاہیے ایم روڈ کی جو تعمیر ہے اس کا, لیا کے لوگوں کو مطالبہ کرنا چاہیے لیا توسا پل کی فنکشنل ہونے کا. یہ آلریڈی ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹ میں ہے, یہ
یہ نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے نئے پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ عرصہ دراز سے یہ سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے ان پہ اربوں روپے خرچ بھی ہو چکے ہیں اور ان کو اب فنکشنل بھی ہونا چاہیے. تو لیا کے لوگوں کو مطالبہ کرنا چاہیے. مدر کیئر چائلڈ ہسپتال بن چکا ہوا ہے، اس کو ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بے شک یہ اگر کر دیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کو فنکشنل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وہ مطالبات ہیں جو لیا کے ہر شہری کو اپنے ہر نمائندے کے سامنے رکھنے چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر سیوریج کے ایشوز، لوکل دیگر چھوٹے ایشوز جو ہے وہ آ جاتے ہیں، جو جس کا مسئلہ ہو لوکل. آپ کے نزدیک کیا ایشوز ہیں جن کا حل ہونا؟ ان کا حل جو ہے نا جی ملک صاحب، ساری چیزوں کو اگر آپ کسی ایک کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں جی تو وہ صرف لیا ڈویژن ہے. ٹھیک، وہ لیا ڈویژن جب ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر لیا شہر بن جاتا ہے جی، تو آپ کے تمام مسائل میں سمجھتا ہوں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے آپ کے تمام ادارے متحرک ہو جائیں گے. بالکل. اس کی وجہ سے یہاں میڈیکل کالج بھی آ جائے گا، اس کی وجہ سے یہاں انجینئرنگ یونیورسٹی بھی آ جائے گی، اس کی وجہ سے یہاں دیگر جو ادارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہوتے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. پھر ان کی جو سب سے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جب لیا بن جائے گا تو پھر روزگار کے وسائل بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا، جب یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن جائے گا تو پھر آپ کا لیا لاہور روڈ بھی ڈوئل وے بن جائے گا. پھر ہمارا مطالبہ جو ایم ایم روڈ ہے جس کو دو رویا روڈ اسے بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح دیکھیں نا، آپ اگر بہاولپور سے لاہور جائیں تو پورا لاہور تک آپ کو ون وے پہ آپ جا رہے ہیں. اگر آپ ملتان سے لاہور جائیں پورا ون وے پہ جا رہے ہیں. آپ پنڈی سے لاہور ہیں تو ون وے پہ جا رہے ہیں. بدقسمت صرف ہمارے لوگ ہیں، ہمارا علاقہ ہے جس پر ہماری پارلیمانی کلاس کا بھی فوکس نہیں ہے، جس پر ہماری حکومتوں کا بھی فوکس نہیں ہے کہ یہ بھی اسی ملک کے باسی ہیں، یہ یہاں کے بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی سہولیات چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنے، ایک ہی بات کا جو ہے نا پرزور مطالبہ ہونا چاہیے لیا کے لوگوں کو، وہ جو بھی نمائندہ وہاں جائے جی اس سے ایک ہی مطالبہ کرے کہ بھی بتائیں جی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا کیا ہو رہا ہے. اب اعجاز اسلانہ صاحب بھی ہمیں جواب دیں گے نا کہ بھی وہ کہتے تھے کہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں نے نوٹیفیکیشن کروایا تھا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا، وہ بتایا نا وہ نوٹیفیکیشن کدھر گیا. سید رفاقت گیلانی اب جواب دے گا نا کہ بھی وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا وہ جو ہمیں وہ کاغذ کا ٹکڑا لہرا کے دکھایا گیا تھا کہ بھی وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا یہ کاغذ ہے جی، یہ میں نے وہ ڈائریکٹو جاری کروا دی. بھی ڈائریکٹو تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، آپ پریکٹیکلی بتائیں نا کہ بھی پریکٹیکلی اس کے اوپر کیا ہوا ہے. تو ایک ہی مطالبہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو سختی سے پیش آنا چاہیے ان سے. جب ان کے ساتھ سختی ہوگی اپنے ووٹ کی لوگ قیمت مانگیں. قیمت کیا ہے کہ بھی آپ پہلے تو سابقہ آپ حساب دینا کہ بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا ہم نے نعرہ مارا تھا اور آپ نے ہمیں کاغذ کا جو ہے کاغذ لہرا کے دکھایا تھا، یہ میں نے بھی لے کر آیا ہوں، اس کا پریکٹیکلی بتائیں کیا کیا ہے. اچھا، رفاقت گیلانی صاحب مختلف دعوے کرتے ہیں. ہمارا ٹائم کلوز ہو گیا. میں چاہتا ہوں کہ آخری لمحات میں بس ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کا مطالبہ کریں. تمام جو ہے نا وہ متفقہ بات ہوگی کہ اس چھتری کے نیچے سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. بالکل ہو سکتا ہے. یہ واقعی یہ متفقہ بات ہے، متفقہ مطالبہ ہے، اور اسی کے نیچے میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، باقی ساری چیزیں اسی کے اندر ڈویژن کے نیچے آ جائیں گی. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ایکسپرٹ سے یہ جان سکوں کہ ایک نوزائیدہ جماعت نے استحکام پارٹی نے 17 دسمبر کا جلسے کا اناؤنس کیا تھا، وہ کینسل ہو گیا. اس کینسل میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فنی خرابی ہے یا کوئی حکمت عملی کا معاملہ ہے؟ ملک صاحب، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو استحکام پاکستان پارٹی کی ابھی تک جو تنظیم سازی ہے وہ مکمل طور پہ نہیں ہوئی ہے. اچھا، ان کے پاس چونکہ امیدواران نہیں ہیں شہر میں، جیسا کہ آپ اس خبر کو آلریڈی بریک بھی کر چکے ہیں کہ تحریک استحکام پاکستان کے پاس صرف 1 یا 2 سیٹوں پہ 1 یا 2 امیدوار ہے، اس سے زیادہ امیدوار نہیں ہے. اب ایک وجہ یہ ہے کہ صرف سید رفاقت علی گیلانی کے کندھوں پہ ایک بڑا جلسہ منعقد نہیں کیا جا سکتا ہے. پورے ڈویژن کی بھی ذمہ داری ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا، جو باقی امیدواران ہیں، مثال کے طور پہ ان کا جو ضلع کا ہیڈ ہے اس کے پاس افرادی قوت ایسی نہیں ہے کہ وہ جناب کوئی بڑا جلسے کا جو ہے انعقاد کر سکے.
ना वो इंफरादी तौर पे कर सकता है, ना ये इज्तिमाई तौर पे कर सकता है। जब इन्होंने ये देखा कि किसी भी तौर पे इस्तेकाम पार्टी का जलसा लिया में एक बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है, तो फिर इन्होंने इसको कैंसिल करने में ही अपनी आफियत समझी है। मैं तो ये समझता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ।